عرض آپ کی خدمت میں کر رہا تھا، یہ اعداد ملاتے چلے جائیے گا۔ لاؤ اللہ کی راہ میں مال جمع کر لیا، ٹاٹ پہنا، وہ درزی سے سلا ہوا ٹاٹ نہ تھا، ایک سمپلی چادر ہے، آپ اس کو موو کر کے ببول کے کانٹے لگ رہے ہیں، کیکر کے کانٹے۔ میرے ایسا طالب علم تقریر کرنے لائل پور میں حاضر ہو تو وہ دیکھے جی کپڑے صاف ہے کہ نہیں، پگڑی ٹھیک بندی ہے کہ نہیں، چادر ٹوری ہے کہ نہیں، گھڑی شڑی ٹھیک ہے کہ نہیں، زلفیں سنور گئی کہ نہیں، یہ ہم ہیں۔ اور وہ آج جب اپنے گھر سے باہر نکلے ہوں گے ٹاٹ پہن کر تو کیا تصور تھا، کیا خیال تھا کہ گلیوں سے گزر ہوگی، لوگ دیکھیں گے۔ صدیق اکبر نے کبھی لوگوں کو دیکھا ہی نہیں، صرف مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا، کبھی کسی اور کو نہیں دیکھا۔ اب کیا ہوا، وہ ادھر خدمت والا کی طرف چل پڑے ٹاٹ پہن کر۔ امام سیوطی لکھتے ہیں سدرہ نشین جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم ٹاٹ سینے پہ سجائے مصطفیٰ جان رحمت کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ فرمایا جبریل یہ حال حلیہ کس لیے؟ عرض کی آج آسمان کی اکثریت اسی لباس میں ملبوس ہے۔ فرمایا سبب کیا ہے؟ عرض کیا وہ آپ کا با وفا آ گیا، آج صدیق کی قربانی تن پر ٹاٹ سجانا مالک کو اتنا پسند آیا کہ سانو بھی آرڈر ہو گئے کہ تُس بھی ذرا آئندہ پا کے دیکھو۔ اور اب یہ جملہ سنیے گا، بزم صحابہ میں جتنے 4 ورقے ہم نے پڑھے اس کے تناظر میں عرض کر رہے ہیں، واحد ہستی صدیق اکبر ہے کہ جس کی عشق کی اقتدا عرش کی صفوں پر نظر آتی ہے۔ یہ منظر کسی اور جگہ پہ نظر نہیں آتا۔ کیا بات ہے جی، کیا بات، کیا بات۔ ٹاٹ کا پہن لینا، فرشتوں کو پہنا دینا، عجب طرفہ، عجب بات ہے۔ گرامی قدر حضرات بات اسی پر نہیں رکی، جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، عرشوں کا مالک فرماتا ہے اپنے ابو بکر سے پوچھئے یہ سبز لٹا کے ٹاٹ سجا کے، ابو بکر سے پوچھئے، رب فرماتا ہے محبوب، ابو بکر سے پوچھئے، اللہ فرماتا ہے محبوب، ابو بکر سے پوچھئے اس حال میں تو مجھ سے راضی ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ چھٹی سیڑھی پر بیٹھ کر جھوٹ نہیں بول رہا، پہلے زینے پر ہی صداقت کے علم بردار کی صداقت بیان کر رہا ہو۔ یہ حضور صدیق اکبر ہیں، عرشوں کا مالک جن سے پوچھتا ہے تو راضی ہے؟ جان عالم علیہ السلام نے جب فرما ابو بکر اللہ کی طرف سے یہ سوال ہے، صدیق اکبر کی سسکیاں اور آہیں بلند ہوئیں، آنکھوں کے حلقوں کے بندھن ٹوٹ گئے، سیل رواں جاری ہوا، کپ کپاتی ہوئی زبان پہ یہ لفظ جاری تھے، میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں۔ یہ مقام صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ غالباً 7 سے 8 کی عدد تک تھے، آئیے ایک قدم آگے بڑھیے۔ امیر المومنین سرکار سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالی عنہ، بات ہوتی ہے جنتی کی بات۔ میں بڑا حیران ہوں کہ سید الاسیاد فرد الافراد غوث الاغواث قطب الاقطاب غوث کونین مغیث دارین حضور پرنور میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ اپنے مریدوں کو مجدہ جاں فضا سناتے ہیں۔ عبد القادر حشر کے مجمع میں کھڑا ہو جائے گا، تب تک قدم نہ ہٹائے گا جب تک اپنے قادری مریدوں کو جنت میں نہ لے جائے۔ یہ محبوب سبحانی ہے، یہ محبوب سبحانی ہے، تو جس سے رب فرمائے کہ تو راضی ہے، ایک چیز لیجئے، یہ سنن ابن ماجہ ہے، کچا بچہ حملے نہ تمام جو ماں کے پیٹ میں دم توڑ گیا، قیامت کے دن فرمایا پل صراط پہ آئے گا، رک جائے گا، اس سے کہا جائے گا آگے چل، وہ کہے گا نہیں جاؤں گا۔ کیوں نہیں جائے گا؟ میرے ماں باپ جہنم میں ہیں۔ کہا وہ اپنی کرنی کی سزا بھگت رہے ہیں، تو جنت میں جا۔ کہا نہیں جاؤں گا۔
یہ کوئی ولی نہیں کہہ رہا. اور یہ بھی اخبار کا قصہ نہیں، ابن ماجہ کی حدیث سنا رہا ہوں. نہیں جاؤں گا. کس بلبوتے پہ اتنی ضد کہ مسلمان کا نطفہ ہے، مسلمان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، دنیا میں ایک سانس بھی نہیں لیا، کلمہ پڑھنا، نفل پڑھنا، حج کرنا، زکاتیں دینا، صدقات و خیرات کرنا، قیام و قعود و رکوع کرنا تو بہت دور کی بات ہے. لیکن آنرشپ یہ ہے کہ مسلمان کا بچہ ہے. اور اگلے جملے، ٹور یہ ہے کہ اکڑ کے کھڑا ہے پل صراط پہ. نہیں جاتا. کیوں نہیں جائے گا؟ میرے ماں باپ جہنم میں. فرمایا رب کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، ناڑو کو کنڈی لگائی جائے گی اور اس سے لفظ کہے جائیں گے، او جھگڑالو ڈال کنڈی دوزخ میں، ماں باپ کو نکال، جنت میں ساتھ لیتا چلا جا. اس میں شرط تو نہیں ہے کہ وہ بچہ جو حملے ناتمام ہے وہ دور صحابہ، دور تابعین، دور تبع تابعین کا ہو. یہ تو الہ یوم القیامہ کسی بھی مسلمان عورت کے ہاں پیدا ہونے والے بچے، بلکہ ماں کے پیٹ میں دم توڑ دینے والے بچے کی ٹور ہے کہ وہ جہنم سے ماں باپ کو نکال کر جنت میں لے جا رہا ہے. اور ابھی تک لوگ چٹیں لے کر پھر رہے ہیں کہ صدیق اکبر جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. او نوجوانوں، تمہیں غلط پٹی پڑھائی جا رہی ہے، غلط روش پہ لگایا جا رہا ہے. ہمارا مسلک وہ تھا جہاں تولا نہیں جاتا تھا، محبت کی جاتی تھی. ابھی کل کی بات ہے جب ہم مڑ کے پیچھے دیکھتے ہیں تو آج کی طرح کے پاکھنڈی اور جاہل شاعروں سے ہمارا واسطہ نہیں تھا. ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بیٹھے بٹھائے ہم پر کیا افتاد نازل ہو گئی کہ اب ہو یہ رہا ہے کہ نقیب کی، خطیب کی، ثنا خاں کی کوئی جملہ، کوئی شعر اسے مسلک کی اصطلاح بنا دیا جاتا ہے، پھر اس پہ لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں. شاعروں کی باتیں، نقیبوں کی باتیں، خطیبوں کی باتیں اعلیٰ حضرت کے ایک جملے سے کاٹ کرنا چاہتا ہوں. سوال ہوا جی فلانے بابے نے یہ شعر لکھا ہے. اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، شعر شریعت پر حجت نہیں ہوتا. کیا کہا جائے جناب آپ سے؟ فتاوی رضویہ شریف ہے. شعر شریعت پر حجت نہیں، شعر شریعت پہ حجت نہیں. لیکن جب ہم ابھی پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو شاعر بھی بڑے پیارے تھے اور وہ پیغام بڑا پیارا دیتے تھے. چھٹ پنے میں ہم یہ پڑھتے تھے نعت اقدس، اس کا پنجابی کا یہ شعر، صدیق عمر عثمان حیدر تمہیں صدقے جاں، میرے سونے آقا دا ہر یار بڑا سونا. بسم اللہ، بسم اللہ، واہ 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 واہ، کیا بات، کیا بات. اب کوئی بھانڈ مراسی کھڑا ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے میں تمہیں تول کے بتاتا ہوں. اس سے پوچھئے تو کیا ہے اور تیری تکڑی کیا ہے. کس کو تولے گا، کس کو تولے گا. سنیے حدیث شریف. اب گنتی آپ کریں گے. میں اپنے دادا مرشد محدث اعظم کے شہر میں بیٹھا ہوں، گنتی آپ کیجئے. اگر میں مومن شبلنجی والی روایت کو کوڈ کروں تو یہ جو اگلی جملے حدیث کے ہیں یہ سرکار کے دروازے پر کھڑے ہو کر شیر خدا، مشکل کشا، علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمائے. کیا مولا کائنات نے حضور کے دروازے پر کھڑے ہو کر صدیق پاک کے سامنے حدیث پڑھی کہ جان عالم علیہ السلام نے فرمایا سب لوگوں کا ایمان ایک پلڑے میں ہو، ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں ہو. سب لوگوں کا ایمان ایک پلڑے میں ہو، ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں ہو. نقیب کی بات نہیں ہے، اور آپ سمجھ جائیں تو نصیب کی بات ہوگی. سب لوگوں کا ایمان ایک پلڑے میں ہو، ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے. اور حضور فرماتے پھر تولو، پھر تولا جائے. اب نتیجہ خطیب نہیں دے گا. میری اس بات کو دل کی تختی پہ لکھ لیجیے. چوٹی کا نقیب ہے، نتیجہ نقیب نہیں دے سکتا.
چوٹی کا خطیب ہے، خطیب نہیں دے سکتا، بڑا سان پیر ہے، حجت نہیں ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک آکے ہم نے تو پیروں کو پیر ہی اس لیے مانا کہ وہ ہمیں ان کی چوکھٹ کا ادب سکھائیں۔ تو جس پیر نے مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے پیاروں کی دہلیز سے دور کرنا ہو، ہم تو جوتے بھی پالش نہ کروائیں، اس کو مسند طریقت پہ رکھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ سماعت فرمائیے گا، عرض یہ کرنا چاہتا تھا آپ کی خدمت میں، حضور فرما دے پھر تولا جائے، تولا جائے، لیکن تکڑیاں نقالوں کو نہیں دی گئیں۔ نقال سے تو ہم یہ پوچھیں گے تو اپنے ایمان کا وزن بتا کتنا ہے، وزن کیا جائے۔ پھر دہرانا چاہتا ہوں، سب لوگوں کا ایمان ایک پلڑے میں، ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں، پھر تولا جائے۔ جان عالم نے فرمایا ابو بکر کے ایمان والا پلڑا بھاری ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ او بھائیو خدا کا واسطہ، او بھائیو خدا کا واسطہ، محبوب کے فرمان کے بعد بھی کوئی اور رستہ دیکھتے ہو؟ اس حدیث کے بعد بھی کسی اور جگہ سے کچھ خفیہ چیزیں نکلوانا چاہتے ہو؟ مالکہ فرما دیتا گل مک گئی۔ سب کا ایمان ایک پلڑے میں، صدیق کا ایمان ایک پلڑے میں۔ اور سنیے، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، صدیق اکبر کے ایمان کے وزن کا سبب کیا ہے؟ قاضی نور اللہ شوستری نے مجالس المومنین میں اس حدیث کو نقل کیا، دوسرے مکتبہ فکر کا مجتہد ہے، مغلیہ دور کا۔ قاضی نور اللہ نے اس حدیث کو لکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر نے جو مقام پایا ہے وہ کسی عمل کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک راز، ایک بھید، ایک سر ابو بکر کے دل میں ہے، جس نے ابو بکر کو اتنے اونچے مقام پہ پہنچا دیا۔ اور اب حضرات علماء اکرام کی نظر میں عرض کرنے لگا ہوں، ابو بکر کے دل کا جو سر ہے وہ کتنا تگڑا ہوگا، یہ سمجھنے کے لیے غوث العالمین کے سر کو سمجھیے۔ محبوب سبحانی فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَتِي مَوْلَى تَعَالِي، اگر میں اپنا سر مردے پہ ڈال دوں وہ اللہ کی قدرت سے اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ، اگر میں اپنا سر پہاڑوں پہ ڈال دوں تو وہ بکھر جائیں اور بکھر کر ریت بن جائیں، ریزہ ریزہ ہی نہیں بلکہ ریت بن جائیں۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي، اگر میں اپنا راز محبوب سبحانی کا سر مردے جگا دیتا ہے، صدیق اکبر کے سر کا عالم کیا ہوگا؟ جو ان کے قلب انور کے اندر ہے اس کی پاور کا عالم کیا ہوگا؟ لہٰذا ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، درخواست ہے، اپنی محافل کا قبلہ درست کروائیے۔ مجھے 34واں سال ہے تقریریں کرتے ہوئے، للہ الحمد۔ یہ ہوتا تھا کہ مسجد کے امام صاحب نے تلاوت کرنا ہے، مسجد کے امام صاحب نے نعت اقدس پڑھنا ہے، اور اس کے بعد مہمان خطیب کی تقریر شروع۔ اور جب تک یہ رہا بہت بہتر رہا، جب تک یہ رہا بہت بہتر رہا۔ اور جب یہ ریت بدلی اور سوال شروع ہوا، محفل تو ہے، کاسٹ کیا ہے؟ لفظ کاسٹ سمجھے آپ؟ کاسٹ کیا ہے؟ بہت بڑی کاسٹ ہے، فلاں شہر کا فلاں، فلاں ٹی وی کا فلاں، فلاں کا فلاں۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ ہمیں بتانے لگ گئے ایسا ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یوں ہے، چلیے کاسٹیں بھی لیجئے لیکن ایک تو کیجئے،
اور کہہ دیجئے میاں باتیں وہ جو طے ہو گئیں، دین وہ جو مکمل ہو گیا، عظمتیں وہ جو اجاگر ہو گئیں، فیصلے وہ جو دربار رسالت میں ہو گئے، اب ہمیں کوئی نیا رستہ مت بتاؤ۔ اور جانچ رکھو، جانچ پڑتال رکھو، پیسے کی کھنک کے پیچھے گلی نہیں، محلہ نہیں، نظریہ ہی بدل جائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کرو گے اس کا؟ جو خود ہی خالص نہیں وہ مجھے اور آپ کو خالص غذا کیا دے گا؟ اے بھی تے مردانگی کوئی نہیں کہ جتھے گئے اتھے آکھیا سونے میں تیری ہیں۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے قوالوں والا کہ شیر وہی یہ نواں آستانہ گیا تو پیر نواں پا لینا۔ سیدھی بات کر رہا ہوں آپ سے۔ اور اٹھائیے یہ پیسے، کوئی نیا سا نوٹ دیجیے، آپ بھی تو 10 کا دے رہے ہیں، وہ دوسرا دکھاؤ بھائی۔ ہاں یہ نوٹ مجھے سامنے والے کی جیب میں نظر آ گیا اور میں نے کہا سامنے والے کا دل جو ہے وہ کسی اور طرف ہے، 2 مصرے ادھر بھی لگا دوں تاکہ یہ نکل آئے۔ جو دین نوٹوں والا ہو تو نوٹ کر لیجئے، وہ دین نہیں ہوتا۔ مولویوں کو دبایا جاتا ہے، امام مسجد کو دبایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ بندہ جو ہے یہ ہر پاس سے جاندہ ہے، اس لیے ہم اس سے نقابت نہیں کروائیں گے، نعت نہیں سنیں گے، تلاوت۔ تو چونکہ محلے والے چودھری ہوتے ہیں، میں کہا اسی جو آکھیا ہے جناب تسی کون ہوندے ہو، تسی کون ہوندے ہو؟ بات اگر دین کے لیے ہے تو دین کی حد میں رکھیے، اور اگر دل کرتا ہے کہ ہم نے چودراہٹ دکھانی ہے تو بازار تشریف لے جائیے، کسی مارکیٹ کے الیکشن میں حصہ لیجئے، کسی کمپنی کے چیئرمین بن جائیے، لیکن مالک کے دربار میں نہ مولوی کی مرضی چلے گی، نہ چودھری کی مرضی چلے گی، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی چلے گی۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے، خدا کا واسطہ ہے دنیا کے رکھ رکھاؤ کے لیے دین قربان نہ کیجیے۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، کتنے جنازے ان کندھوں پہ اٹھا کے لے گئے، ایک دن ہماری باری بھی آنی ہے۔ باب غزالی نے لکھا ہے کہ جب جنازہ جاتا ہے تو واز کر رہا ہوتا ہے کہ میں بھی توڑے منگو پلیا ہی رہا سی، وہ شرکائے جنازہ سے کہتا ہے میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ یوں مجھے کفن میں لپیٹ کے لے جائیں گے، پر مجھے لے جا رہے ہیں تو تسی پہنچنا رہا جائے۔ مسئلہ صرف جنازے کا نہیں بلکہ جنازے کے بعد کا بھی ہے، اور یہ ترمذی ہے، مناقب کا چیپٹر ہے، جان عالم کی بارگاہ ہے، جنازہ لایا گیا، حضور جنازہ پڑھا دیں، فما ہم نہیں پڑھائیں گے، ترمذی پہ روک دیا۔ یہ صحیح مسلم ہے، جنازے کا چیپٹر ہے، جان عالم فرماتے ہیں قبریں اندھیری ہیں، مجھے جنازوں میں بلا لیا کرو، میرا جنازہ پڑھانے کی برکت سے اللہ قبروں کو روشن اور منور فرما دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم ہے، اور یہ ترمذی ہے، جنازہ لایا گیا، ہندو کا جنازہ نہیں لایا گیا، یہودی کا جنازہ نہیں لایا گیا، کرسچین کا نہیں لایا گیا، کلمہ گو کا جنازہ لایا گیا۔ حضور جنازہ پڑھا دیں، فرما ہم نہیں پڑھائیں گے، اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا۔ صحابہ حیران ہوئے، آقا آج سے پہلے تو ایسا نہ ہوا کہ جنازہ لایا گیا ہو آپ نے پڑھایا نہ ہو۔ فرما جس کا جنازہ تم اٹھا کے لائے ہو یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے، اللہ اس سے بغض رکھتا ہے، جو ذوالنورین سے بغض رکھے حضور اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے، اور جو پیسوں کی خاطر بغض بانٹتے پھرے وہ ہمارا معظم و محترم نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ میرے دادا مرشد قطب زمن سرکار سیدی و سندی آقائی و ملجائی کنزی و زخری ابو الفضل مولانا محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی
محدث اعظم پاکستان، سردار ماں و سردار سنیاں، ظاہری حیات پاک کے آخری ایام، لائل پور کی دھرتی، زیارت کو آئے نوری کتب خانے والے سید صاحب، حضرت محدث اعظم نے شاہ صاحب سے کہا شاہ جی فقیر معذرت چاہتا ہے کہ فقیر اتنا علیل ہے کہ ایک سید کی آمد پہ کھڑا نہ ہو سکا۔ انہوں نے کہا حضور آپ ایسا مت کہیے۔ شاہ صاحب بیٹھ گئے۔ محدث اعظم نے فرمایا شاہ جی فقیر کی دو باتوں پہ گواہ رہیے گا۔ پہلی بات کہ یہ فقیر غوث اعظم کا غلام ہے، یہ آخری ایام ہے محدث اعظم کے، پہلی کہ یہ فقیر غوث اعظم کا غلام ہے، اور دوسری اس فقیر نے آج تک کسی بد مذہب و بد دین کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا۔ ہماری عقل نارسا کہتی ہے کہ محدث اعظم یہ بتاتے کہ میں انہیں لاکھ وری کلمہ پڑھیا ہے، انہیں لاکھ وری درود پڑھیا ہے، انہیں ہزار نفل پڑھیں، انہیں ہزار حج کیتن، انہیں عمرے کیتن، شاہ جی گواہ رہی ہو۔ وہ کہتے نہیں غوث اعظم کا غلام ہوں اور ہر کسی سے ہاتھ نہیں ملایا۔ اور میرے مرشد پاک جب یہ واقعہ بیان کرتے تھے تو فرماتے تھے وہ کتب کا ہاتھ تھا۔ وہ کس کا ہاتھ تھا؟ وہ کتب کا ہاتھ تھا۔ اور مجھے معلوم ہے کہ ہم کہاں تھے۔ سب کا ایمان ایک پلڑے میں، صدیق اکبر کا ایمان ایک پلڑے میں۔ فرمایا تولا جائے ابو بکر کے ایمان کا وزن زیادہ ہوگا۔ نقیب سے کہیے، نعت خواں سے کہیے اور خطیب سے کہیے اس روش سے ہٹ کر کچھ نہ سناؤ، فیصلے حضور نے کر دیے۔ میں آپ سے کوئی بھی درخواست نہیں کروں گا کہ تسی سارے راضی ہو کہ نہیں راضی ہو، ہمارا کام ہے پہنچانا۔ ہم نے بھی اپنی قبر میں جانا، آپ نے بھی اپنی قبر میں جانا۔ مولا مشکل کشا فرماتے انسان سو رہا ہے، جس دن مرے گا جاگ جائے گا، پر اس دن دا جاگنا کم نہیں آنا۔ سمجھ گئے؟ دل میں کیا تھا؟ وہم دیکھیے کیسے کیسے اس معاشرے میں پیدا کیے جاتے ہیں۔ اوپر سے کلمہ پڑا تھا، فلاں نے دل سے نہیں پڑھا تھا، فلاں نے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔ دو روایتیں سنانا چاہتا ہوں، بہت زیادہ پریشانی تو نہیں ہے۔ آپ کے ذہنوں میں نقیبوں ثنا خانوں کی فہرست گھومنے لگ گئی کہ اگلی محفل تے تصدیہ ہے کی بنے گا، تو انہوں تقریر بھول گئی، تقریر بھول گئی نا، فہرست یاد آ گئی نا، تو کرنا کیا ہے؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کوئی کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ اس سے کہیے میاں ڈبل پیسے دیں گے پر گل سرکار علی۔ چلو اس سے انہوں راضی راضی سبحان اللہ۔ دو نمبری نہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ فلانا ہے اس کے پاس 1000 کے نوٹ ہیں تو سونے میں تیری ہیں، نہ، ایک بوا۔ میاں صاحب فرمایا مرشد دے دوارے اتے محکم لائیے چوکاں، نویں نویں نہ یار بنائیے وانگ کمینے آلو کا۔ ایک در، ایک در۔ لیجیے ہم کہاں پہنچے تھے؟ اوپر سے، دل سے۔ کب کہا جا رہا ہے؟ 2020 میں، 2021 میں، پونے 1500 سال بعد۔ دو روایتیں سنانا چاہتا ہوں، ساتھ ہیں آپ موجود ہیں؟ چلیے، جنگ کا موقع ہے، صحابی نے تلوار سونتی ہے، دشمنوں کی طرف سے آنے والا بھاگ کھڑا ہوا، انہوں نے اس کا تعاقب کیا، وہ نیچے گر پڑا، انہوں نے تلوار سونت لی، اس نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، انہوں نے تلوار چلا دی، گردن اڑا دی، معاملہ حضور کے دربار تک گیا۔ فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو نے پھر تلوار کیوں چلائی؟ عرض کی حضور اس نے اوپر سے پڑھا تھا، جان بچانے کے لیے پڑھا تھا، دل سے نہیں پڑھا تھا۔ جان عالم نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ دل چیر کے ٹیسٹ کر لیا تھا کہ اس نے دل سے پڑھا کہ اوپر سے پڑھا؟ بات ختم ہوئی، نتیجہ لیجئے، صاف دکھتا ہے کہ دشمن کی صف سے نکلا، صاف دکھتا ہے کہ جان بچانے کے لیے بھاگا، صاف دکھتا ہے ظاہراً
کہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا، پر حضور نے اصول دے دیا آج کے دن تک کے لیے بھی، قیامت تک کے لیے بھی، کہ ایمانوں کے فیصلے اندھے پن میں نہیں ہوں گے۔ بہت کمزور آواز ہے جی۔ یہ صرف لدھیانوی مسجد نہیں ہے، میں نے لدھیانہ بھی دیکھا ہوا ہے بھائی، ہاں لدھیانے کی سرزمین میں نے بیانات کیے ہوئے ہیں، جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اصول یہ دے دیا، وہ دشمنوں کی صف سے نکلے تو تب بھی فرمایا دل چیر کے دیکھ لیا تھا، یہاں رہتے ہی حضور کے ساتھ ہیں، اور بہکایا یہ جا رہا ہے پبلک کو، دل سے نہیں، اوپر سے، اوپر سے نہیں، اندر سے، اندر سے نہیں، اوپر سے۔ آئیے دو کا وعدہ تھا، اب دوسری بات سنیے۔ حبیب خدا علیہ تحیات و ثنا نے فرمایا جو تکبر کی وجہ سے تہمت کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکائے، قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نگاہ رحمت نہ فرمائے گا۔ حضرت صدیق اکبر صحت مند تھے، تہمت کی گرہ پیٹ پر بنتی تو پیٹ صحت مند ہونے کی وجہ سے گرہ ڈھلکتی، کپڑا ٹخنوں سے نیچے آ جاتا۔ شہنشاہ صدق و صفا، دو روایتوں کو ملا کے پیش کر رہا ہوں۔ شہنشاہ صدق و صفا نے حاضرین سے کہا بھائیو سنا تم نے حضور نے کیا فرمایا، آج کے بعد میرے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے دیکھو تہمت کے، کپڑا کاٹ دینا۔ دوسرا، حضور میرا یہ حال ہو جاتا ہے کہ کپڑا ٹخنوں سے نیچے چلا جاتا ہے۔ حضور کا جواب سنیے، جواب سنیے، فرمایا ابو بکر یہ حکم تیرے لیے تو نہیں ہے۔ کیا کہیں آپ سے جناب، یہ حکم تیرے لیے تو نہیں ہے، تو ایسا تکبر کی وجہ سے تو نہیں کرتا۔ دل صدیق کا، نظر حضور کی،